آج کی یہ ویڈیو ہماری اس بارے میں ہے کہ بک مارک کسے کہتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے وقت جب آپ مختلف بہت ساری ویب سائٹس کو براؤز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف ویب سائٹ پر بعض اوقات ایسے پیجز ملتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی مطلوبہ چیز اس میں پائی جاتی ہے اور جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی ویب سائٹ کے کسی پیج پر مل جاتی ہے، یا ویسے ہی براؤز کرتے وقت آپ کو مختلف پیجز ایسے مل جاتے ہیں جس کو آپ بہت ہی پسند کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے پاس سیو کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یوٹیوب پر سورہ رحمان کی سرچ کی تو مجھے ایک بہت ہی خوبصورت تلاوت ملی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ویب سائٹ کے یو آر ایل کو میں اپنے پاس سیو کر لوں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میں اس تلاوت کو دوبارہ سننا چاہوں یا اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا چاہوں تو آسانی سے دیکھ سکوں۔ تو سمپل میں آپ کے سامنے اس کو رائٹ کلک کر کے کاپی کر لوں گا اور اپنے جو نوٹ پیڈ ہے اس کو اوپن کر کے اس میں اس یو آر ایل کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں اپنی اس نوٹ بک کو سیو کر لیتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم اسی نوٹ بک سے اس یو آر ایل کو کاپی کر کے میں دوبارہ اس تلاوت کو سن سکوں گا۔ مینول طریقہ تو یہ ہے، لیکن اس کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایک بہت ہی اچھا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے، وہ ہے بک مارک۔ بک مارک اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ جب آپ ویب سائٹس وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی پیج پسند آتا ہے جس کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکیں۔ یہ چیز براؤزر کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا براؤزر جو یوز کر رہے ہیں وہ کروم ہے تو کروم کے اندر آپشن پر کلک کیجئے، کلک کرنے کے بعد ٹولز میں آلویز شو بک مارک بار پر اگر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بک مارک بار نظر آتی ہے۔ کیونکہ میں نے اس بار میں پہلے سے کچھ بک مارک ایڈ کر رکھے ہیں اس وجہ سے یہ بار آپ کو فل نظر آ رہی ہے، ادروائز جب آپ پہلی مرتبہ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی پوری بار بالکل خالی ہوگی۔ آپ کو خود سے سارے بک مارک یہاں پر ایڈ کرنے پڑیں گے۔ مختلف طریقہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بک مارک بار کو یا بک مارک کو کس طرح سے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک براؤزر کی مثال دوں گا، باقی کے جتنے بھی براؤزر ہیں چاہے وہ اوپیرا ہو، فائر فوکس ہو، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو، کوئی بھی براؤزر ہو، سیم طریقے سے سب کام کرتے ہیں۔ سمپلی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے یو آر ایل کو سلیکٹ کر لوں گا اور میں یہاں پر موجود سٹار کے بٹن پر کلک کر دوں گا، لیکن اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے یو آر ایل کو جس کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیجئے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈریگ کر کے اپنی جو بک مارک بار ہے کہیں پر بھی جا کر اس کو چھوڑ دیجئے۔ جیسا کہ یہ دیکھیے جہاں پر آپ اپنے ماؤس کو لے کے جا رہے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سا نشان بھی نظر آ رہا ہے جو اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کا براؤزر یہاں پر اس بک مارک کو یا ویب پیج کو اپنے پاس محفوظ کرے گا۔ جیسے میں چھوڑتا ہوں تو دیکھیے ایک نیا بٹن ایڈ ہو چکا ہے جو یوٹیوب کے اس خاص پیج کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ اگر میں اس براؤزر کو بند بھی کر دیتا ہوں یا فی الحال میں اس پیج کو بھی بند کر دیتا ہوں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ براؤزر اوپن کریں گے، یا براؤزر تو نہیں اگر آپ اس پیج کو دوبارہ اوپن کرنا چاہیں تو جسٹ آپ اس کے اوپر کلک کر دیجئے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ویڈیو ہے جو وہ پیج ہے وہ دوبارہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے بہت سارے مختلف ویب پیجز جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس اردو پوائنٹ کا ایک پیج ہے جس میں ایک غزل موجود ہے۔ اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہیں تو جسٹ آپ اس کو سلیکٹ کیجئے، سلیکٹ کرنے کے بعد اپنے براؤزر میں کہیں پر بھی جا کے اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ چاہیں تو اس کے نام کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں اس پر ماؤس لے کر آتا ہوں، رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ کافی بڑا نام آ رہا ہے۔ میں چاہوں تو اس نام کو ایڈٹ کر سکتا ہوں، جو فالتو چیز ہے میں یہاں سے ہٹا دوں گا اور جیسے ہی اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیے ہمارا نام چھوٹا ہو چکا ہے۔
اسی طرح ہم مختلف اپنے بک مارکس کے جو نیم ہیں ان کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے جو بک مارک ہیں ان کو کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں فولڈر کے اندر, مختلف فولڈرز کے اندر. فرض کیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یوٹیوب کے سارے جو پسندیدہ لنکس ہیں وہ ایک خاص فولڈر کے اندر ہو, تو اس کے لیے میں اپنے ہی براؤزر کی اس بک مارک بار پر آ کر رائٹ کلک کروں گا. کہیں پر بھی ہمارے پاس یہاں پر ایڈ فولڈر کی آپشن ہے. ہم فولڈر کا نام رکھتے ہیں یوٹیوب, کیونکہ میں اس کے اندر صرف یوٹیوب کے لنکس ہی سیو کرنا چاہتا ہوں. اوکے کرتے ہی ہمارے پاس ایک یوٹیوب کا جو نام سے ایک فولڈر آ چکا ہے. میں اس کو ایک نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں اس پیج کو, اور اس کو ڈریگ کر کے اپنے یوٹیوب والے فولڈر کے اندر جا کر چھوڑ دیتا ہوں. تو دیکھیے میرے فولڈر کے اندر یہ نیا لنک آ چکا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس یو آر ایلز ہیں, جیسے کہ میں اس یو آر ایل کو اوپن کرتا ہوں, اس کو بھی میں اس کے اندر ہی سیو کر دوں گا, جا کر اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو دیکھیے ہمارے پاس کلک کرنے سے 2 یو آر ایل یہاں پر سیو ہو چکے ہیں. اور جب آپ اپنے براؤزر کو بند کر دیں گے, دوبارہ براؤزر کو جب اوپن کریں گے, تو یہ سب لنکس آپ کے پاس یہیں پر موجود ہوں گے. اسی طرح میں اپنے پوئٹری کے جتنے بھی لنک ہیں ان کو ایک علیحدہ فولڈر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ایک علیحدہ سے فولڈر بھی بنا سکتے ہیں. ایڈ فولڈر پوئٹری. اوکے دیکھیے پوئٹری کا ایک فولڈر آ چکا ہے. میرے پاس یہاں پر پہلے سے ہی ایک لنک موجود ہے میری بک مارک بار میں. میں اسی کو اس فولڈر کے اندر ایڈ کروں گا. جسٹ اس کو کلک کیا اور ڈریگ کر کے اپنے اس فولڈر کے اندر جا کر چھوڑ دیا, تو ہمارا جو لنک تھا وہ اس فولڈر کے اندر موو ہو چکا ہے. اب اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ پوئٹری تو بہت سے مختلف شاعروں کی ہوگی, تو میں ہر شاعر کا علیحدہ علیحدہ فولڈر بنا دوں تاکہ مجھے نیکسٹ ٹائم تلاش کرنے میں آسانی رہے. تو میں اپنے پوئٹری والے فولڈر کے اوپر کلک کرنے کے بعد اپنی لسٹ میں آ کر رائٹ کلک کرتا ہوں, یہاں پر ایک ایڈ فولڈر کرتا ہوں. میر اوکے کیا تو دیکھیے کہ پوئٹری والے فولڈر کے اندر مزید ایک فولڈر ایڈ ہو چکا ہے. میں اپنے لنک کو اس فولڈر کے اندر ایڈ کر دوں گا, کیونکہ میرا جو لنک ہے وہ پوئٹری کا لنک تھا اور میر تقی میر کی پوئٹری تھی. تو اس طرح سے آپ اپنے مختلف بک مارکس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. میں نے اپنے تمام مختلف آرگنائز اسی طرح سے کر رکھے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیے کہ میرے جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں, میں نے گوگل کے نام سے ایک فولڈر بنا کر اس کے اندر ان سب بک مارک کو سیو کر دیا ہے. اور مختلف فولڈرز ہیں, میری یہ کوئک ٹول بار ہے بک مارک کی. اس کے علاوہ بہت سے مختلف جو ہیں وہ میری اس فولڈر کے اندر موجود ہیں. لاسٹ میں چلتے ہوئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی پلگن بنا دیتا ہوں جو بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی کارآمد ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے براؤزر میں ایک پلگن انسٹال ہے, ایکس مارکس بک مارکس سنکرونائزر, اس پلگن کا نام ہے. یہ پلگن کیا کرتا ہے, جیسے ہی آپ اس کو اپنے براؤزر میں انسٹال کر لیں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیجئے. جیسے ہی آپ اس پلگن کی ویب سائٹ کے اندر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے بعد سے آپ کے جتنے بھی بک مارک ہیں یہ اپنے پاس اپنی ویب سائٹ کے اندر سیو کر لے گا. اور بالفرض آپ کی ونڈو خراب ہوتی ہے, ونڈو انسٹال کرنے کے بعد دوبارہ اس پلگن کو انسٹال کیجیے. انسٹال کرنے کے بعد آپ لاگ ان کر لیجئے تو آپ کے تمام بک مارک ویسے کے ویسے ہی واپس آ جائیں گے. اس پلگن کو کس طرح انسٹال کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایکسٹینشن یا ایڈ آنز کے نام سے ایک علیحدہ سی ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں ایڈ آنز اور ایکسٹینشن کا مکمل تعارف ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے. فی الحال سمپلی میں کروم ایکسٹینشنز گوگل میں سرچ کرتا ہوں. اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہماری پلگن جو ہے
کو سرچ کرتے ہیں، کلک کیا اور انسٹال کے بٹن پر کلک کر دوں گا۔ جیسے ہی آپ انسٹال کرتے ہیں آپ کی یہ پلگن براؤزر کے اندر موجود ہوگی۔ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس پلگن پر کلک کیجئے، سنکرونائز ناؤ کے بٹن پر کلک کیجئے، تو آپ کے سارے جو بک مارک ہے وہ ایکس مارک اپنی ویب سائٹ کے اندر آن لائن محفوظ کر لے گا۔ لیکن کیونکہ میں پہلے سے اس پر اکاؤنٹ بنا چکا ہوں اور پہلے سے اس کو یوز کر رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پلگن کے اندر موجود جو اکاؤنٹ ہے اس کو لاگ ان بھی کروں۔ میرا کیونکہ پہلے سے لاگ ان ہے، میں جسٹ سنکرونائز ناؤ پر کلک کروں گا تو میرے سارے بک مارک آن لائن سیو ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی مفید پلگن ہے جو آپ کروم کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں، اپنے فائر فاکس کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس فائر فاکس ہے، فائر فاکس میں بھی ہم نے انسٹال کر رکھی ہے۔ اس سے میرے پاس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بک مارک کروم براؤزر میں سیو کیا ہے تو وہی بک مارک اس پلگن کی مدد سے خود بخود یہاں پر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ تھا بک مارک کا کچھ تعارف جو کہ کافی ڈیٹیل میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند ہوگا۔ اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔